ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. زکوٰۃ دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک اعرابی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنا. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرضی نماز ادا کر. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرضی زکوٰۃ ادا کر. وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے جو روزے فرض ہیں وہ روزے رکھ. ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھے اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے. تو یہ فرائض کو ادا کرنا. ایک اور روایت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہی عمل بتائے تو اس نے جاتے ہوئے قسم اٹھا کر فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ اگر کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے. یعنی جو فرائض کا پابند ہے ان میں کمی بیشی نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو اللہ کی جنت کی بشارت دی ہے. تو زکوٰۃ ان فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے. اگر ایک مسلمان نماز کا پابند ہے، کلمے کا پابند ہے، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میرے بھائیو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کا کلمہ، اس کی نماز، اس کا روزہ اس کے لیے جو ہے نجات کے لیے مشکوکی پیدا کرے گا، اور ایسا انسان جو ہے کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا کہ مشرکوں کے لیے بربادی ہے. مشرک کن کو کہا؟ بربادی کن کے لیے کہا؟ ہلاکت کن کے لیے کہا؟ فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ سونے اور چاندی کے متعلق فرمایا کہ جو اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں سونے کی چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس کی تختیاں بنا کر اور اسے جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور اسے کہا جائے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہی تیرا سونا اور چاندی ہے جسے تو چھپا کے رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. آج تیرے لیے وہ سونا اور چاندی جو ہے وہ تیرے لیے وبال بن چکا ہے. میرے بھائیو ہم تو دنیا کی آگ جو ہے اس کی لو کو برداشت نہیں کر سکتے، آگ کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 حصے زیادہ گرم ہے، اور اس آگ کے اندر اس سونے اور چاندی کو تپا کر اس انسان کو جو زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا،
اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ سزا جو ہے ایسے انسان کو ملتی رہے گی۔ اور نمبر 2 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جانوروں کا مالک بنایا ہے، گائیں ہیں، بھینس ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، ایسے جانور، ان جانوروں کا ان کو مالک بنایا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ جانور کل قیامت کے دن اسے اپنے پیروں تلے اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گے، اور 50,000 سال تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ وہ جانور اسی طرح اس کو روندتے رہیں گے جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے پاس نقدی ہے، مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس کا مال، یہ روپیہ پیسہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس انسان کے سامنے آئے گا، اور اس کے گلے کا تونک بن کر اس کے سامنے آ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، تیرا وہی خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں چھپا چھپا کے رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ سونے اور چاندی کا نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 2.5% کے حساب سے، لاکھ میں سے 2500 روپیہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ سونا جتنے لاکھ کا بھی بنتا ہے تو اس طرح 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح چاندی کا زکوٰۃ جو نصاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ وہ 52.5 تولے ہے۔ اور اسی طرح نقدی کا نصاب جو ہے وہ موجودہ ریٹ کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے جو چاندی کا نصاب بنتا ہے وہ 60,000 ہے، وہ 70,000 ہے، وہ 75,000 ہے، یعنی جتنی 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے، اگر کسی مسلمان کے پاس اتنی رقم ہے اور اس رقم پہ سال گزر جائے تو ایسی صورت میں اس رقم کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو وہ جتنی بھی ہو اس حساب سے پھر 2.5% کے حساب میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی مسلمان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نیکیاں کرے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یاد رکھیے اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مال پاک نہیں ہوگا۔ ہمارا مال جو ہے چاہے ہم نے پاک طریقے سے، حلال طریقے سے کما کے رکھا ہے، لیکن اس میں اب وہ غریبوں کا حق جو ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے اگر وہ ادا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں جب تک وہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے اس وقت تک وہ مال پاک نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا گناہوں سے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اس کے ساتھ ان کا تزکیہ بھی ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو طہارت بھی عطا فرمائیں گے، یعنی گناہ بھی پاک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال بھی پاک فرما دیتے ہیں اور بندے کو گناہوں سے بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، مال پاک نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مال جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پہ لعنت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے بارشیں روک لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر زمین پر جانور نہ ہو اللہ تمہیں بارش کا ایک قطرہ بھی عطا نہ کرے۔ آج میرے بھائیوں، بارشوں کا نہ ہونا یا بے وقت بارشوں کا ہونا، جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارشیں ہوتی نہیں ہیں، اور جب ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بس ضرورت سے زیادہ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں اس وقت بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحیح معنوں میں لوگ اللہ رب العالمین کے فریضے کو ادا کریں، اللہ لوگوں کو بارش بھی ایسے عطا کرے
کہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کہ شام کے وقت رات کے وقت بندہ گھر میں آ کر سو جاتا ہے، بارش کی ضرورت ہے، اللہ رات کو ان کو بارش عطا کریں گے، صبح اللہ پھر دھوپ نکال دیں گے، تاکہ میرے بندے اپنی کمائی کے لیے اپنے کام کاروبار کے لیے نکل جائیں۔ لیکن یہ کس وقت؟ جس وقت کوئی قوم اللہ رب العالمین کی فرما بردار بن کے زندگی گزارتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارشوں کو بھی روک لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر ہم باقی فرائض کو، باقی ارکان اسلام کو ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ کی پرواہ نہ کریں، اس میں سستی کریں، تو ایسی صورت میں وہ ارکان جو باقی ہیں وہ بھی ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے جو ہے وہ ناممکن بن جاتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، مصارف کون سے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنا مال پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس کا حق ہے، جب تک میرے بھائیوں ہم حق والے کا حق ادا نہ کریں، ہم اس وقت تک جو ہے کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کسی کا حق ہم نے اپنے پاس روک کر رکھا ہے، چاہے وہ بھائی کا حق ہے، چاہے وہ بہن کا حق ہے، چاہے وہ کسی غریب مسکین کا حق ہے، جب تک حق والے کا حق ادا نہ کیا جائے، کل قیامت کے دن ایسا انسان مجرم ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔